السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں جماعت اسلامی کے نمائندگان سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر کمیونٹی سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو تجزیہ کار ہیں اس سے بھی جانیں گے کہ جو حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 7 روپے کے قریب جو بجلی فی یونٹ کمی کی گئی ہے، اس کا امپیکٹ کس حد تک پازیٹیو آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو حکومت دعوے کری ہے کہ اب مہنگائی کا جن قابو میں آنے والا ہے تو وہ کتنا درست ہے۔ یہ سارے سوالات لے کر ہم جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ صورتحال پر تمام تر ڈسٹرکٹ ہولڈر ہیں، سیاستدان اور اس کے ساتھ ساتھ تاجر کمیونٹی اور باقی جو عوام ہے کیا کہتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب، اس حوالے سے سید شان اختر صاحب سے ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بجلی قیمت میں جو کمی کا مطالبہ تھا عوام کا، اس میں کس حد تک حکومت نے وہ مطالبہ پورا کیا، اور جماعت اسلامی بھی اس پر احتجاج بھی کرتی رہی، احتجاجی کیمپ بھی لگاتی رہی، اور کیا یہ مطالبہ ان کا پورا ہو چکا ہے یا پھر ابھی حکومت کی جانب سے مطالبات کی جو لسٹ ہے اس میں عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ سید شان اختر صاحب، جو حکومت نے بجلی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو، کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کس حد تک بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز کا معاہدوں کا مسئلہ ہے، 1994 سے اس کا آغاز ہوا، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ان آئی پی پیز کے معاہدوں کو دوام بھی دیا، اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو بے نقاب کیا، اور اس کے بعد ایک آئی پی پیز کے حوالے سے کافی اس کے حوالے سے جب ہم نے بات کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال سخت گرمی اور حبس کے موسم میں ہزاروں کی تعداد کے اندر جماعت کے اور عامت الناس نکلی اور دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، اور پھر جب گورنمنٹ کے لوگ آئے انہوں نے آ کر معاہدہ کرنے کی بات کی، سیٹن کو ختم کرنے کی بات کی، تو آئی پی پیز کے معاہدوں کے حوالے سے بھی اس وقت جو وزیر توانائی تھے ان کا یہ فرمانا تھا کہ جی آئی پی پیز کے معاہدوں کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، اس کو ریویو نہیں کر سکتے، اویس لغاری صاحب کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈوں کے اوپر اور جو شرائط تھیں ان کی بنیاد کے اوپر جب یہ پبلک کے سامنے آیا تو پھر پبلک کا پریشر بھی آیا، جماعت اسلامی کی طرف سے مسلسل دھرنا جب طوالت پکڑا تو پھر گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے اور انہوں نے کہا کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے۔ اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم وزیر داخلہ صاحب تشریف لاتے رہے منصورہ، خود پرائم منسٹر نے رابطہ کر کے بتایا کہ ہم اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک وقت گزرا طویل جس کے اندر یہ خبریں تو آئیں کہ 14 اور 15 اور 20 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو اربوں روپے کی بچت ہوئی ہے اس کی کوئی بھی صورت عوام کے بلوں کے اندر، ان کی ریلیف کے اندر نظر نہ آئی۔ پھر جب رمضان کے اندر بات چلی، پھر پریس کے اندر امیر جماعت نے اس بات کا اعلان کیا کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم ایک بڑی مہم لانچ کریں گے اور موبلائز کر کے پھر ہم اسلام آباد اور جو بھی احتجاج ہے جب تک یہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو پھر بعد ناخواستہ گورنمنٹ نے اس بات کا عندیہ دیا، اور اس وقت جو 7.5 روپے فی یونٹ کے بارے میں بات کی گئی ہے، ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں، اس لیے کہ براہ راست عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن جس طرح سے اس وقت بھی بجلی کی لاگت پر اس کو لانے کی ضرورت ہے، ہمارا مطالبہ پھر اسی طرح ہی ہے کہ یہ اقدام آپ کا درست ہے، لیکن اس میں مزید کمی کی جائے اور عوام کو جینے کا موقع دیا۔ اپنے یہ جو ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے، خوش آئند ہے، اوورآل میں جاننا چاہوں گا کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ معیشت کافی بہتر ہو گئی ہے، بہتر ہونا شروع ہو چکی ہے اور حالات بدلنے لگے ہیں، عوام کا اعتماد حکومت پر بڑھنے لگا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی معیشت بہتر ہو گئی ہے یا ہونا شروع ہو چکی ہے، یا عوام کا اعتماد حکومت پر اب زیادہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے اعداد و شمار کا گھورک دھندا ہے کہ جو بجٹ کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی اب بھی جو وزراء ہیں یا حکومتی بیانات ہیں ان اعداد و شمار کے نتیجے میں ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، ریلیف مل گیا ہے۔ آپ نے اگر مہنگائی کا ریلیف کا جائزہ لینا ہے، ایک کامن مین کے ساتھ جا کر بات کیجئے، یا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور چلے جائیے، جنرل سٹور چلے جائیے، وہاں قیمتیں دیکھیے کہ وہاں کیا قیمتیں ہیں۔ مہنگائی کے اندر کوئی کمی اس انداز سے نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کسان کا کیا صورتحال ہے، ظاہر ہے ہمارا زرعی ملک ہے، جو گندم کے حالات پچھلے سال تھے اس سے برتر حالات اس وقت جو ہے وہ کسان کے ہیں، اور خوشحالی تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پھر وہیں کا وہیں ہے۔ ابھی یہ گرمیاں شروع ہوئی ہیں
ضروریات زندگی حاصل کرنا اور مشکل ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جو گورنمنٹ کے دعوے ہیں کہ بھی بڑا ریلیف مل گیا ہے اور مہنگائی کم ہوئی ہے, یہ درست نہیں ہے اور پبلک اسی طرح پینک ہے. اور سوشن کا یہ کہنا تھا کہ جو بجلی قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ تو خوش آئند ہے, لیکن اوور آل مہنگائی کی شرح میں کمی نہیں ہوئی اور اس پر پبلک کافی پریشان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان سہیب ماسدیقی صاحب. سر یہ مائک آپ کے پاس رہے گا. میں جاننا چاہوں گا جس طریقے سے حکومت نے اب اعلان کیا, شہباز شریف صاحب کافی مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور ایک ایسی ڈیولپمنٹ اور ایک ایسی خوشخبری کی بات کر رہے تھے جس سے انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کے بعد عوام کے مسائل کم ہو جائیں. کیا سمجھتے ہیں, واقعی اس پیکیج کے بعد لوگ مطمئن ہو چکے ہیں اور جماعت کا بھی مطالبہ پورا ہو چکا ہے یا اب ڈیمانڈز ابھی موجود ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بجلی کے بلوں میں قیمتوں میں کمی کا معاملہ ہے, اس حوالے سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا مطالبہ پورا ہوا ہے. ہم نے جو دھرنا دیا تھا پچھلے سال اگست میں راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, تو ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آئی پی پیز جس سے اشرافیہ, اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں, وہ پی ٹی آئی کی ہے, وہ نون لیگ کی ہے, وہ پیپلز پارٹی کی, اور ان سے متعلق سب اشرافیاں ہیں, یہ سب ایک دوسرے کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو بجلی بنی نہیں ہم پے کر رہے ہیں, اس کو معاہدوں کو ریویو کیا جائے. اور اس وقت حکومت کہہ رہی تھی یہ پاسبل ہی نہیں ہے, اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا اور پھر اس کا مسلسل جماعت نے تعاقب کیا, اور اب یہ ریلیف کسی حد تک عوام کو منتقل ہوا ہے. یہ پورا ریلیف منتقل نہیں ہوا. جتنا بڑا فائدہ انہوں نے حاصل کیا ہے, قومی خزانے کو پہنچا ہے, اتنا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا گیا. اور کیفیت یہ ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی اجازت آئی ایم ایف سے لیتے ہیں. تو اس وقت یہ خوشائند تو ضرور ہے لیکن ناکافی ہے. گزشتہ ہم نے سال یہ بھی دیکھا تھا کہ جماعت اسلامی نے کسانوں کے لیے بھی کافی آواز اٹھائی, جس پہ جب گندم کا سیزن آیا تھا اور گندم کی قیمت کافی کم ہو گئی تھی اور حکومت نے پرچیز کرنے سے انکار کیا تھا. اس وجہ سے احتجاجی کیمپ بھی لگائے گئے تھے. اب بھی سیم سچویشن وہی دکھائی دے رہی ہے, ریٹ میں اضافہ نہیں ہوا اور حکومت خریدتی ہے نہیں خریدتی ہے ابھی کچھ نہیں سمجھ آ رہی کسی کو, اور مارکیٹ میں بھی خاموشی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس بار بھی جماعت کسان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اس وقت جماعت اسلامی کسان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, کھڑی ہے. ابھی ہم نے پرسوں لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کی ہے, تمام شعبہ زندگی سے نمائندگان کو بلایا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو چیئر کیا ہے اور وہاں پر مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ گندم کے لیے کسان کو اس کا حق دیا جائے, اس کی ایک نرخ جو ہے وہ 4,000 روپے کا کم از کم متعین کیا جائے اور یہ سبسیڈائزڈ ہو, یعنی اس کا اثر پھر آٹے کی قیمت پر, روٹی کی قیمت پہ نہیں پڑنا چاہیے. یہ مطالبہ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوریا ہے, کھاد ہے اور دیگر ذریعہ آلات ہیں, اس پہ کسان کو سبسیڈائز کیا جائے. ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں. 15 اپریل کو ہر جگہ احتجاجی مظاہرے ہوں گے. حکومت نے مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاجی مظاہرے ہوں گے. 15 اپریل کی کال دی ہے, پورے پنجاب میں مظاہرے ہوں گے. اس وقت پنجاب جو پورے بر صغیر کی یہ غذائی ضروریات پوری کرتا تھا, اس پنجاب میں کسان کی کمر جس طرح توڑی جا رہی ہے, یہ صرف پنجاب کے ساتھ نہیں, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے اور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے, اور اس پر بھی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اس پر بھی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. جی آپ نے گفتگو جانی. ہم سنائیں گے سید شاہ نصیر صاحب کے پاس. شاہ نصیر صاحب, جس طرح عماد صدیقی صاحب نے بیان کیا کہ کسانوں کے ساتھ بھی شانہ بشانہ جماعت اسلامی کری ہے اور 15 اپریل کو احتجاجی دھرنوں کی, احتجاجی مظاہروں کی بھی کال ہے. کیا سمجھتے ہیں حکومت پنجاب یا اوورال جو حکومت ہے وہ کسان کی معیشت کو درست کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہتی, یا جس طرح حکومت ایک جواز پیش کرتی ہے کہ ہم نے آٹے کی قیمت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ملک کی حالات کو بھی دیکھنا ہے, معیشت کو بھی دیکھنا ہے, اس حساب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, نیشنل فوڈ سیکیورٹی پلان ہے, اس کے تحت یہ UNO اقوام متحدہ کے تحت اس کا پورا چارٹرڈ ہے. اس کے اندر یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ آپ کو کسانوں کو بھی ریلیف دینا ہے, سبسیڈائز کرنا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گندم اگر مہنگے داموں آپ نے خریدی ہے اور اس کے نتیجے میں آٹا اور روٹی مہنگی کر دی جائے. اس کے اندر بھی چارٹر کے اندر 2 ٹوک لکھا ہوا ہے کہ اس کو آپ سبسیڈائز کریں گے عوام الناس کے ایچ پر بھی. اسی لیے جماعت نے یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ 10 روپے کی روٹی اس کو انشور کیا جائے اور 4,000 روپے من جو ہے وہ گندم آپ پرچیز کریں. اس وقت دیکھیے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی ہمیشہ سے جب بھی یہ نون لیگ کی حکومت آتی ہے اس کے نتیجے میں کسانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. صرف آپ کے لیے اگر میں ذکر کروں, ابھی جو کماد کی فصل انہوں نے اٹھائی ہے 350 روپے من انہوں نے قیمت طے کی, کسانوں سے لی, پورا سیزن گزر گیا, اکثریت کو ابھی شوگر ملوں نے پیمنٹ نہیں دی ہے. اس کے بعد جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کھیل ہے اس کو خود دے دیتے ہیں, اس میں امپورٹ کرائیں تو کک بیکس لیتے ہیں, ایکسپورٹ کریں تو کک بیکس ملتی ہیں,
اور جو کچھ لوگ ارد گرد گورنمنٹ کی صفوں میں بھی براہ راست بھی اور ان کے پیچھے چھپ کر یہ سارا کھلواڑ عوام کے ساتھ کرتے ہیں. کھلواڑ عوام سے کرتے ہیں. سید نشان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سید ماسدی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب اور امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان. ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جو بجلی قیمت کے حوالے سے مطالبات ہیں وہ تو پورے کیے ہیں, لیکن اوور آل جو مہنگائی کی کمی کا جو مطالبہ ہے اس پر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کسان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے شانہ بشانہ رہے گی. ہم اس سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے, اس حوالے سے ہم نے جماعت اسلامی کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھا, تاجروں سے بھی بات کی. اب ہمارے سے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, شکر اشفاق سے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں جو حکومت کی جانب سے بجلی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا, کیا یہ عارضی ریلیف ہے یا پھر واقعی حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم اس طرح کے کوئی اچھے پیکیجز دیکھنے کو ملیں گے. ہم اس پہ بات کریں گے. شکر اشفاق صاحب, بجلی قیمت میں کمی کا فیصلہ, وزیر اعظم شہباز شریف کافی پر امید دکھائی دے رہے تھے اور ان کے بلند و باغ دعوے بھی سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ بہتر ہونے والا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں, واقعی سب کچھ بہتر ہونے والا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو نیازی صاحب بڑی واضح بات بتاؤں کہ ہمیں توقع اچھی بات کی ہی رکھنی چاہیے. اور اگر حکومت کا سربراہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو ہم توقع کر لیتے ہیں, کیونکہ 78 سال سے ہم توقع ہی کرتے آئے ہیں. دیکھیں, ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حکومتوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دن کم ہیں تو وہ اس طرح کے پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں. ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی بجلی قیمت پہ, اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائسز پہ کمی کا اعلان کیا. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب بھی فیول پرائسز پہ کمی کا اعلان کرتے تھے جب کوئی دھرنا قریب ہوتا تھا. تو یہ اس والے حالات نہیں ہیں یا واقعی اب ویسے حالات نہیں ہیں؟ ویسے دیکھا جائے ایونچولی ایسے کوئی حالات نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کی وجہ سے آپ کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آگے چل نہیں رہی, بلکہ ہیں ہی نہیں آپ یوں کہیں. اچھا, اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ انوالو ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کی یہ بات کرتے ہیں بار بار, آئی ایم ایف اور باقی جتنے ڈونرز یہ آپ کے آرگنائزیشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے اور آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, واٹ ایور جو بھی اس قسم کے سارے ادارے ہیں, یا کوئی بھی ملک ہے جس سے ہم پیسے لیتے ہیں, ادھار لیتے ہیں, ڈالرز لیتے ہیں, اور وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں, جس کو ایڈمنسٹریٹو وہ کہتے ہیں اخراجات, وہ کم کریں. وہ پچھلے 78 سال سے کوئی بھی حکومت کم کرنے کو تیار نہیں ہوئی, نہ انہوں نے کیا. لیکن یہ تو ایک پوری لسٹ بنا کے بیٹھے ہیں کہ فلاں کی بھی نجکاری کرنی ہے, فلاں کی بھی کرنی ہے. ڈی نیشنلائزیشن, یہ آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں, ہاں وہ الگ ایک چیپٹر ہے. آپ نے بجلی کی جو بات کی نا, میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بالکل کم ہونی چاہیے, اور یہ اسی طریقے سے ہی کم ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا. دیکھیں, پبلک میں ہم جب جاتے ہیں تو پبلک کا عجیب سرد عمل تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یار 7 روپے بجلی کم ہو گئی, تو ان کا یہ کہنا ہے کسی اور کھاتے میں پورا کر دیں گے. یہ جو بد اعتمادی ہے عام آدمی کی حد تک, یہ کس حد تک بد اعتمادی نہیں ہے, یہ درست ہے. یہ تو حکومت خود کہہ چکی کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں کروڈ آئل کی جو قیمت ہے وہ پچھلے مطلب ڈیکیڈز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی کم ترین سطح پہ ہے. کیونکہ جنگ ہوئی نہیں ہے تو معاملات بہتر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ ان کا جو بینیفٹ ہے جو وہاں سے بچے تھے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بجلی کی اس میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب یہ کون سی اکنامکس ہے یہ حکومت جانتی ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بجلی کے جو پیسے بڑھے تھے, قیمتیں بڑھی تھیں, وہ اس کی وجہ ان کی پچھلی حکومتوں کی نااہلی اس میں یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے وہ نیچرل نہیں تھے. دنیا جہاں میں جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو حقیقت پہ مبنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے جو کنزیومر مارکیٹ جو ہے, جو کنزیومر ہے
اور عوام کی جو کیپیسٹی ہے یا آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کیا ہے. اچھا اب آپ جب پاور سیکٹر کو اتنا مہنگا کر دیں گے تو ظاہر ہے ایک تو عام جو کنزیومر ہے وہ تو ایفیکٹ ہوگا ہی ہوگا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب جو وہ کنزیومر بھی ایفیکٹ ہوگا جو بنیادی طور پر یہ بجلی لے کے پروڈکشن کر رہا ہے اور کوئی چیز بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی پروڈکشن کاسٹ میں اضافہ ہوگا. پروڈکشن کاسٹ میں اگر اضافہ ہوگا, اچھا یہ ایک اگین پھر ایکسپورٹ پہ میں آپ کو بڑی ایک اور بات بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ ہے, لیکن میں یہ بات آپ سے کر لوں کہ اسی طرح جب وہ چیز بنے گی, جب مارکیٹ میں آئے گی تو ظاہر ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی. اچھا اس میں ایک اور میں آپ کو بڑی ہی مطلب ہے تو دردناک, ہم اس کو دلچسپ نہیں کہہ سکتے, کہ ایک الارمنگ اور بڑی دردناک سٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ بجلی اور گیس کے بارے میں خصوصاً, بلکہ میں آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ان کا جب سے یہ بجلی آئی پی پیز نے پیدا کرنی شروع کی ہے یا ہمارے پاس سرکاری جو وسائل تھے اس کی بجلی جو پیدا کرنی شروع کی تھی, آپ ان کا اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی, اے آئی آ گیا, آپ ان کا فرنزک آڈٹ کروائیں کہ جناب گیس جتنی نکلی ہے وہ گئی کہاں, جہاں گئی وہاں سے آپ کو انکم کتنی ہوئی, بجلی پیدا ہوئی وہ گئی کہاں, جہاں گئی وہاں سے آپ کو انکم کتنی ہوئی. بھئی ایک چیز آپ خرید کے جب دے رہے ہیں تو اس کی انکم تو بات کر رہے ہیں, وابڈا کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سسٹم ختم کرنے وہ لگے. نیکسٹ اسٹیپ ہے. دیکھیں وہ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ون شوڈ بی ویری آنیسٹ, آپ کو بھی آنیسٹ ہونا چاہیے, ہمیں بھی ہونا چاہیے, پھر ہم کچھ سوچ سکیں گے اور کچھ آگے بڑھ سکیں گے کہ جناب والا آپ کے جو لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک آپ بندہ لے کے آتے ہیں, وہ چاہے منسٹر ہے, جونیئر منسٹر ہے, چاہے کوئی بھی, چاہے آپ بیوروکریسی کو لے لیں, چلیں ٹھیک ہے بھائی, وہ اگر سٹیل مل چلا سکتے تو سٹیل مل چل نہ رہی ہوتی. پرائیویٹ سیکٹر میں تو ساری سٹیل مل چل رہی ہیں, آپ کا ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. آپ کی باقی جو ہیں پی آئی اے پوری دنیا کی ایئر لائن چل رہی ہے, ہماری ایئر لائن کیوں نہیں چل رہی. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پی آئی اے دنیا کی واحد ایئر لائن ہے. ایک تو اس کے پاس کریڈٹ ہے کہ اس نے دنیا کی ون آف دا بیسٹ ایئر لائن جو ہے نا وہ ان کو بنانے میں معاونت کی ہے, اور ٹیکنیکل بھی کی ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی کی ہے, سب کچھ کیا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اس میں بڑی بڑی ایئر لائن ہیں, سنگاپور جیسی ایئر لائن ہے, آپ کی ایمریٹس ہے. ایمریٹس کا تو کوڈ بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ای کے ہے, ایمریٹس کراچی, فرسٹ فلائٹ بھی یہی آپریٹ ہوئی تھی. اب دیکھیں وہ ایئر لائن بیٹھی کیوں بیٹھی ہے, دیکھیں یہ ایک اور اس کا ایک پہلو ہے اس ایئر لائن کا کہ یہ آج بھی دنیا کی واحد, میرے ذاتی خیال میں کہ یہ واحد ایئر لائن ہے کہ جس کے پاس ایک مطلب کیلکولیٹڈ اور مطلب اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک نون بزنس ہے, کہ ان کو پتہ ہے کہ ود ان اے ایئر ہمارے ملک کے اندر سے کتنے حاجی جاتے ہیں, کیونکہ ہم پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے جو ہیں وہ جو عمرہ زائرین ہیں وہ کتنے جاتے ہیں, دبئی میں ہمارے لوگ کتنے رہ رہے ہیں, ہمارے لوگ یورپ میں کتنے رہتے ہیں. یہ واحد ایئر لائن ہے. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو وہاں رہتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ پی آئی اے پہ سفر کریں. اس کی کئی ریزنز ہیں. لیکن سروس ڈھنگ کی ہو تب نہیں, سروس تو دیکھیں ایک وقت یہ تھا کہ پی آئی اے سروس میں پوری دنیا میں بہترین تھی, اور سروس کی کے لیے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز اپنے جو ان کے کیبن کریو تھا, کیبن کریو جو تھا, بلکہ ایون کاکپٹ کریو بھی جو جہاز آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی ان کی ٹریننگ یہاں کراچی میں ہوا کرتی تھی. نہ صرف ٹریننگ ہوا کرتی تھی بلکہ یہاں ان کی انجینئرنگ کا جو شعبہ تھا, یہ جو ہے اپنا ایویشن انجینئرنگ جو ہے, اور یہ اس کا جہازوں کی جو انجینئرنگ ہے, ان کے انجن کی جو ان کی باڈی کی جو اس کا ساری کی مینٹیننس جو ہے یہ کراچی میں ہوا کرتی تھی. لاسٹ میں یہ جان چاہوں گا کہ چاہے دھیل ہو, چاہے پی آئی ہو, چاہے اسٹیل ہو, چاہے وابڈا ہو, حکومت نے سب سے اب ہاتھ کھڑے کرنا شروع کر دیے ہیں. کیا یہ واحد حل ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر دنیا کو آپ اسٹڈی کریں نا, میں آپ کو ایک بڑی مزیداری کی بات بتاؤں. ابھی امریکہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے نا, ذرا آپ دیکھیے گا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس نے فلاں کر دیا, فلاں کر دیا, وہ اپنے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ, ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں.
میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں، میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، ٹھیک ہے نا، یہاں کے ارب پتی کھرب پتی یہاں نہیں رہنا چاہتے. اس نے ایک بہت اچھی آپشن دے دی. اس نے کہا اتنے پیسے لے کے آؤ یہاں پروڈکشن کرو، کیونکہ امریکہ کو سب سے بڑا پرابلم جو ہے اس کی 80% سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو کم کروں گا، میرا امپورٹ بل کم ہوگا، میرے قرضے کم ہوں گے، بلکہ وہ جو پیسے آئیں گے اس سے وہ قرضے اتاریں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیں یورپ کسی زمانے میں بہت زیادہ چیزیں پروڈکشن تھی ان کی، پوری دنیا میں مشہور تھی چیزیں، آپ کے بھی علم میں ہوں گی. آج وہ پروڈکشن نہیں کرتا، وہ اٹھا کے کسی اور ممالک میں لے کے گیا، چائنا لے کے گیا، تائیوان لے کے گیا، وہ تھائی لینڈ لے کے گیا، وہ اور ویتنام لے کے گیا. یہ چیزیں ساری ان کو سب ہم خود بنائیں گے. آپ تو ہمیں بھی اسی ماڈل کو اپنانا ہوگا، خود پروڈکشن پہ کام کرنا ہوگا. تب اگر ہمیں ایک ماڈل کو اپنانا ہوگا، ہمیں ایک ماڈل کو اپنانا ہوگا. ون کہ جناب آپ یہاں لوگوں کو اونرشپ دیں کہ یہ ملک ان کا ہے. یہ ملک ان کا ہے. اونرشپ جب تک نہیں ملے گی تب تک حالات نہیں بدل سکتے. شکریہ اشفاق صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی، اس حوالے سے یہی کہنا تھا کہ ایک تو اونرشپ، سیکنڈ جو ہمارے ہاں انڈسٹری ہے اس کو تبھی فروغ ملے گا جب اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کی قیمت میں کمی آئے گی. اگر اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوگی تو وہ ایکسپورٹ کیا ہوگی اور لوگ خریدیں گے کیا؟ تو اس پہ بھی کافی زیادہ مسائل ہیں، تو اس پہ بھی حکومت کو کام کرنا ہوگا. ہم اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں، حکومت نے جو فیصلہ اٹھایا ہے اس پر ہم نے پبلکلی بات کی. مسجد اور بھی شہری موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ 7 روپے بجلی کی قیمت میں فی یونٹ کمی کی گئی ہے. کیسا فیصلہ سمجھتے ہیں اور کس حد تک مطمئن ہیں یا تحفظات ہیں آپ کو؟ جی، حکومت کی طرف سے جو بجلی کی کمی میں ریلیف دیا گیا ہے وہ ابھی تک غریب عوام کو نہیں مل رہا. لیکن جو ابھی بل آئے ہیں اس میں کچھ خاص فرق نہیں؟ اس میں کیا یہ آگے بھی نہیں ملنا، کیونکہ وہ جو 1 سے لے کر 50 تک لائف لائن یونٹس ہیں جو صارفین ہیں ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا اس قیمتوں میں. اور 1 سے لے کے 200 تک یونٹس اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا، کیونکہ وہ ان پروٹیکٹڈ اور پروٹیکٹڈ کے جو اس کے چکر میں پھنس چکے ہیں ان کو اگلے 6 ماہ تک بھی ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کی قیمتیں ان پر ڈبل سے ٹرپل ڈالی جاتی ہیں. اس وقت جو وزیر اعظم صاحب نے عوام کو بجلی کے یونٹس میں ریلیف دیا ہے وہ زیادہ تر غریبوں کو دینا چاہیے. اب یہ جتنا بھی ریلیف ہوگا یہ صنعت کاروں کو اور 300 یونٹ سے ابو کو ملے گا. 201 سے لے کے 300 تک والے صارفین کو دیا جائے گا. جو 201 سے کراس کر گئے ہیں، جو 200 یونٹ سے کراس کر کے چلے گئے ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا جائے گا. کیونکہ اور ساتھ اس کے ایک بات یہ بھی ہے، کیونکہ اگر وہ 1 مہینے میں بھی انہوں نے 201 یا 202 یونٹ استعمال کیے ہیں وہ 6 مہینے وہ کھاتے سے نکل چکے ہیں. یہ پہلے چلتا رہا، لیکن آپ وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے جس طریقے سے بجلی مہنگی ہو رہی تھی اور اب اس طرح کا فیصلہ آیا ہے، کچھ بہتری کی طرف تو حکومت نے قدم اٹھانا شروع کر دی ہے. بہتری تو آئے گی اور اس سے پوری معیشت بھی اوپر ہوگی اور پاکستان کی معیشت میں بھی استحکام آئے گا. عوام خوش ہے، صنعت کار بھی خوش ہیں. صرف اور صرف اتنی ہی وزیر اعظم سے حکومت سے گزارش ہے کہ یہ ریلیف نچلے درجے سے شروع ہونا چاہیے. نان پروڈکٹیو والا چکر ختم کریں. ہاں جی، اور لائف لائن کو بھی پروٹیکٹڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. کیونکہ کم از کم یہ جو بجلی کے یونٹس ہیں عام سے عام گھر والوں کو 100 سے اوپر استعمال ہوتے ہیں یا 200 کے اندر ہوتے ہیں. جب ان کو ہی ریلیف نہیں ملے گا، یہ تو چھوٹے ہیں، گھریلو ہیں، جن کے گھر میں فریج ہے، موٹر ہے، یہ تو عام ہے، نلکے وغیرہ تو ہیں نہیں جہاں پہ آپ کو 50 یونٹ ملے گا یا کچھ ملے گا. نہیں، آپ کو 101 سے 200 تک کے یونٹس والوں کو بھی ریلیف دینا چاہیے. اس کو اس پیکج میں شامل کرنا چاہیے. اس پیکج میں شامل کرنا چاہیے. جو 100 سے 200 یونٹ والے صارفین ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلہ منڈی کے صدر راجہ مدثر. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پر کیا سمجھتے ہیں. ایسا بتائیے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 7 روپے فی یونٹ بجلی کم کر دی گئی ہے اور شہباز شریف صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے. کتنے خوش ہیں آپ؟ خوشی تو بہت ہے لیکن پر امید نہیں ہے. پر امید یوں نہیں ہے، حکومت نے یہ ہمارے منہ پہ تماچا مارا ہے، اندھے کو مٹھائی بانٹنی اپنے کو.
ये IPP का मामला ऐसा है, जितने भी सियासतदान हैं अपने अपने को अप्लाइज करते हैं, आवाम का खून नचोड़ते हैं। 7 रुपए तो कम हुआ है। 7 रुपए कैसा कम हुआ? इससे सस्ती तो हमारी सोलर बना रहे हैं। हमारे सोलर पे 18 रुपए इन्होंने टैक्स लगा दिया। ये तो थप्पड़ मारे हमारे मुंह पे, 2 थप्पड़ मारे यूं। 7 रुपए कम करके इन्होंने 18 रुपए हमारे से ले लिए हैं। आप कहते हैं जो सोलर वाले ने गलती वो की है, वो जुल्म है अवाम पे, जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ था उन पे इजाफी टैक्स लगा दिया। जी, सोलर तो मैं ये कहता हूँ अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक नेमत है, क्योंकि हमारे हुक्मरान इतने अच्छे हैं, डैम नहीं बना सकते, वादा कर सकते हैं, डैम बना नहीं सकते, बिजली पूरी नहीं कर सकते, IPP के मुआहदे पूरे कर सकते हैं, और आवाम को खून नचोड़ते हैं, आवाम को खुदकुशियों पे मजबूर करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, जहाँ जहाँ IPP हैं उन मालकान के दफ्तरों पे हमले करें, IPP खत्म करें। इससे तो वो हो जाएगा ना, ये तो बिल्कुल ही इंतशार की तरफ चला जाएगा। ये इंतजार कैसा है? हमारा हम मर रहे हैं रोजाना, ये कोई इंतजार नहीं है। हुकूमत कितनी खुदकुशी हो चुकी है बिजली के मामले में। आप टीवी प्रोग्रामों पे सारे देखें, चैनलों पे काटें, कितनी औरतों ने खुदकुशी करी है, कितने बंदों ने बिजली के बिलों पे खुदकुशी करी है। ये क्या है? एक 35-40 IPP बना के करोड़ों अवाम का खून निचोड़ रहे हो, मुल्क को तबाह कर रहे हो। हमें तो मुल्क खुशहाल चाहिए, तो बिजली सस्ती करें और आवाम को फ़ायदा देवें, और आवाम खुशहाल होगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये नहीं अपने अंधे ने बांटनी मिठाई अपने अपने को। ये IPP हुकूमतों की अपने अपनों की है, आवाम की किसी की नहीं है। अवाम में किसी की नहीं है। इनका ये कहना था कि जो सोलर पे जो हुकूमत ने उसकी कीमतों में इजाफा किया है, ये जुल्म है, और उस चक्कर में अब 7 रुपए का रिलीफ दिया गया। और उनका ये कहना था कि असली रिलीफ है, हुकूमत को मजीद बिजली कीमतों में कमी लानी चाहिए। हमारे साथ और भी ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, बिजली कीमत में कमी की गई है, क्या समझते हैं किस हद तक बेहतरी आ जाएगी, कितने खुश हैं, या फिर हुकूमत ने जो ऐलान किया है आप अभी तक मुतमिन नहीं हैं? देखिए, हुकूमत ने ना एक गुगली मारी है। ये गुगली ऐसे मारी है कि रेट तो कम किए हैं शोहरत के लिए, मशहूरी के लिए, लेकिन इससे उस बेचारे छोटे घर वाले को क्या फ़ायदा जो किसी दिन गलती से 200 से ऊपर यूनिट उसका इस्तेमाल हो जाता है और फिर वो 6 महीने तक पाबंद है उसी रेट पर बिजली की अदायगी के लिए। उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सिर्फ अभी दावे हैं, ये प्रैक्टिकली जब तक आवाम को इसके असरात नहीं पहुँचेंगे, इन खोखले नारों से कोई फ़ायदा नहीं होगा आवाम का। तो मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहा जाए, ये जो ऐलान किया कि आर्जी है 2 महीना 3 महीना, उसके बाद हुकूमत उसी डगर पे चलेगी, उसी डगर पर चलेगी, क्योंकि आवाम को हिमायत चाहिए फ़िलहाल तो। लेकिन इन फैसलों के बजाय अगर मुस्तकिल हल किया जाए कि वो 200 यूनिट से नीचे और ऊपर रेट सेम हो, ताकि कोई अगर गलती से शादी खुशी गमी में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर ले वो 6 महीने भुगते ना, उसको, उसके लिए सोचा जाए। उसके लिए भी सोचा जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आजकल काफ़ी दरिया दिल हुए खड़े हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि 7 रुपये हमने बिजली भी कम कर दी। अब पेट्रोलियम मसनूआत का भी वो कह रहे हैं। क्या समझते हैं, हुकूमत ने बेहतरी की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिया या फिर ये लॉलीपॉप है? बस ये लॉलीपॉप है, आवाम को लॉलीपॉप देते हैं, थोड़ा सा रेट कम करके उधर से रेट बढ़ा देते हैं। बस ये अपना मफाद अपना वो करके ना थोड़ा सा रेट कम करते हैं, बाकी रेट बढ़ा देते हैं। अब कहते हैं किसी और चक्कर में पूरा कर लेते हैं। जी किसी टैक्स लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं, और गरीब आवाम पे बस ये बोझ डालते जा रहे हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि जो ताजरों की सूरत हाल है, कारोबारी हालात कैसे हैं आप लोगों के? बेहतरी आना शुरू हुई है? सर हमारे यहाँ तो देखें ना, अभी अमेरिका और चीन की जो लड़ाई चल रही है टैक्सों के टैरिफ के हवाले से, उसके असरात हमारे मुल्क में अभी बात शुरू होती है और उसके असरात पहले शुरू हो जाते हैं। मतलब मार्केट में आवाज़ें देना शुरू कर दी हैं। अब ये आवाज़ जो है ये अभी बहुत दूर है, वो आवाज़ जो यहाँ पहुँचनी है, लेकिन उसके असरात अभी से शुरू है। मार्केट में रमज़ान शरीफ के बाद उम्मीद थी कि काम चलेगा, लेकिन एकदम गर्मी का वक्त से पहले शिद्दत अख्तियार कर जाना और टैक्सेस की आवाज़ों का उठ जाना, इसने फिर से ताजिर बरादरी को मायूस किया है और कारोबार को एक मरतबा फिर जाम कर दिया। ऐसी सूरत आप भी ये समझते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है, कारोबार मतलब ना होने के बराबर है। बस लोड शेडिंग, बिजली इतनी महंगी है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा की हुई है, आधा दिन तो लाइट नहीं होती। अगर बिजली के रेट्स कम करें, यूनिट्स के हिसाब से ना कैद करें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है जी, हम ताजिर बरादरी जब हम होलसेल का माल लेते हैं तो हमें रियायत मिलती है, हम भी रियायत देते हैं। यहाँ उल्टा हिसाब है कि जब हम बिजली ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे रेट बढ़ जाते हैं। बिजली जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रेट में इजाफा हो जाता है। उनको ये कहना था कि हुकूमत को इस पर मज़ीद काम करना चाहिए, और जो 200 यूनिट से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ अंजम मरकज़ी तंज़ीमें ताजरान के सदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، جس آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی بجلی کی پرائسز کے حوالے سے. وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ بجلی قیمتوں میں ایک واضح کمی کی گئی ہے. پبلک عہد عمل جانا تاجر کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے اس سے وہ کس حد تک مطمئن ہیں اور اس سے کس حد تک بہتری آئے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آل پاکستان جمعیت تاجران کے چیئرمین خواجہ عثمان صدیقی. خواجہ صاحب بتائیے گا، حکومت نے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں کچھ بہتری دکھائی دی ہے، جس میں ریلیف کا کنسیپٹ دکھائی دی ہے. 7 روپے فی یونٹ بجلی قیمت میں کمی، کیا سمجھتے ہیں، کیسا فیصلہ ہے؟ اچھا فیصلہ ہے، احسن اقدام ہے، ہم اسے سراہتے ہیں اور اسے مزید کم ہونا چاہیے. یہ مزید آئی پی پی سے مذاکرات کریں، ان کو کہا کہ بھئی بس بہت ہو چکی ہے، آپ نے جتنا اس ملک سے روپیہ لینا تھا وہ لے لیا، اب آپ بس کریں. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تشریح نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں ہے نا کہ یہ 200 یونٹس کے یہ پیسے ہیں، 300 یونٹس کے یہ ریٹس ہیں، 500 یونٹس کے یہ ریٹس ہیں. وہ 7 روپے کچھ پیسے تو انہوں نے بتا دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بجلی کے بلز پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 13-14 قسم کے ٹیکسز ہیں. وہ جیسے دنیا میں تو یہ ہے نا کہ جتنی آپ بجلی زیادہ استعمال کریں گے اتنے ریٹس کم ہوں گے. ہمارے ہاں الٹا قانون ہے کہ جتنے بجلی آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنے ریٹس بڑھیں گے. تو اس لحاظ سے اگر یہ تشریح بھی آ جائے نا کہ بھئی جو جتنے یونٹ استعمال کرے گا اسے کتنے فیصد کم کیا جائے گا، کتنے پرسنٹ کم کیا جائے گا، تو یہ واضح ہو جائے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے اوور آج کو حکومت پر کلیئر ہونا چاہیے اور جو ٹیکسز ہیں اس میں بھی کمی ہونی چاہیے؟ ٹیکسز میں بھی کمی ہونی چاہیے. اب تو دیکھیں نا، فرض کریں کہ ہمارے اوپر تقریباً 42 قسم کے ٹیکسز ہیں. ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ انہیں یکجا کر دیں، ہمارے اوپر ایک ٹیکس لگا دیں. کوئی فرض کرے ایک دکاندار سالانہ دیتا ہے 10,000 روپے، تو وہ 42 قسم کے ٹیکسز ملا کر 10,000 دیتا ہے. تو اسے ایک ہی ڈیجٹ لے آئے، اس میں لے آئے تو اس کے اوپر اس کے 10 کی جگہ 15,000 لگا دیں. لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے اسٹرائکیں بھی کی بجلی کے معاملے پہ اور احتجاجی کال بھی چلتی رہی، بلوں کو بھی آگ لگاتے رہے آپ لوگ اور کہا کہ ہم بل نہیں ادا کریں گے. اس طرح آپ لوگوں کی کال چلتی رہی. کیا سمجھتے ہیں، وہ والا مطالبہ پورا ہوا ہے یا ابھی وہ والی آپ کی احتجاجی موومنٹ جاری ہے؟ آنے والے دنوں میں مزید دیکھیں گے ہم. ہماری تو احتجاجی موومنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے. گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانتی، ہم گورنمنٹ کی نہیں مانتے. ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ٹیبل ٹاک کریں، یہاں پر بیٹھ کر مسائل کو حل کریں. یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ملک کے عوام دیکھ لیں، کوئی جتھوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی کیسے بٹا ہوا ہے، کوئی کیسے بٹا ہوا ہے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، KPK کے حالات دیکھ لیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے. آج بھی ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، پنجاب کے قانون کو دیکھ لیں، 10 بجے میرج ہال بند کر دیں، اور چاروں صوبوں میں نہیں ہے، صرف پنجاب میں ہے کہ 10 بجے میرج ہال. جس ملک میں ایک قانون نہیں ہوگا اس ملک نے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے؟ تو اس لحاظ سے پورے ملک میں بہتری جب تک نہیں آئے گی، جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تب تک حالات نہیں بدلیں گے. جب تک حالات نہیں بدلیں گے، جب تک حالات نہیں بدلیں گے. ہمارے ساتھ اور بھی تاجر نمائندگان موجود ہیں. چودھری صاحب ہمارے مرکزی صدر تنظیم تاجران پاکستان، ان سے بات کرتے ہیں تنظیم تاجران پاکستان کے. سب سے پہلے آپ کو شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جو اس وقت تاجروں کی ہم نے پہلے دیکھا کہ مطالبات چلتے رہے کہ کاروباری حالات بہتر نہیں ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، ٹیکسز کے حوالے سے احتجاج چلتا رہا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے احتجاج چلتا رہا. اب حکومت نے ایک قدم بڑھایا ہے، کیا سمجھتے ہیں بہتری کی طرف چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں؟ اب کیا کاروباری حالات بہتر ہوں گے یا پھر ابھی بھی وہی صورتحال ہے؟ دیکھیے، میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت. بجلی کی قیمتوں کو اگرچہ تاخیر سے کم کیا گیا اور مسلسل عوامی دباؤ کے نتیجے میں، تاجروں کی ہڑتال کے نتیجے میں، وہی حکمران اور وہی وزراء جو کہتے تھے کہ IPPs کے ساتھ بات چیت نہیں کی جا سکتی، یہ عالمی عدالتوں کے اندر چلے جائیں گے. پھر انہی حکمرانوں نے ان بند IPPs کے معاہدوں کو ریویو بھی کیا، جس کے نتیجے کے اندر اس وقت ایک عارضی ریلیف بجلی کی قیمتوں کے اندر 7 روپے 41 پیسے اور 7 روپے 80 پیسے یونٹ کمی کر کے وہ لوگوں کو دیا گیا ہے. ہم اس کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں ملک میں صنعت و تجارت کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم شرح سود کے اندر کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں، یہ ابھی بھی بجلی کی قیمت ناقابل برداشت ہے. ابھی بھی ایک عام شہری اور ایک عام تاجر بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں ہوا. بجلی کی قیمتوں کو اوسط پیداواری لاگت کے مطابق کیا جائے، جو بہت ہی کم ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ ابھی خواجہ صاحب نے بھی بات کی کہ
حکومت ہماری بات نہیں مانتی اور ہم حکومت کی بات نہیں مانتے. حکومت نے تو کچھ بات مان لی. جو ٹیکسز کے حوالے سے حکومتی پالیسیز ہیں جیسے تاجر دوست پالیسی یا باقی, تو اس میں آپ لوگ بالکل اس میں تعاون نہیں کرتے, احتجاج طرف چلے جاتے ہیں. جب بھی حکومت نے ٹیکس کی بات کی, حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی یا نئی ترامیم کی بات کی, تو اس میں احتجاج میں آپ لوگ چلے گئے. تو اس میں حکومت کے ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مفروضہ ہے یہ درست نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ ٹیکس کی بات کرتی ہے تاجر احتجاج اور ہڑتالوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اس ملک میں گزشتہ سال اگر 9,200 ارب روپے کی ٹیکس جمع ہوا تو وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اس ملک کے تاجروں نے, اس ملک کے صنعت کاروں نے اور تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے. 3 ہی طبقے اس ملک کے اندر ٹیکس دے رہے ہیں, یا تاجر ٹیکس دیتا ہے, یا صنعت کار ٹیکس دیتا ہے, یا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے. اس ملک میں زرعی جاگیروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس ملک میں مافیاز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس ملک پہ کارٹلز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اس ملک میں چیزوں کو قیمتوں کو بڑھانے والوں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے, دینا چاہتا ہے. صرف ٹیکس دینے کے نظام کے اوپر ایک سوال ہے کہ جب تک وہ نظام شفاف اور جانبدار نہیں ہے, غیر جانبدار نہیں FBR کا بھی گلا ہے کہ ہم کوئی مشینیں لگانے جاتے ہیں تو اس میں تعاون نہیں ہوتا, احتجاج. دیکھیے FBR مشینیں لگانے جاتا ہے, وہ مشینیں لگانے جاتا ہے اپنے افسروں کی کوٹھیوں میں اضافے کی مشینیں, وہ مشینیں لگانے جاتا ہے اپنی کرپشن کے راستے کو کھولنے کی مشینیں, وہ مشینیں لگانے جاتا ہے کہ تاجروں سے کیسے اپنی ذاتی پراپرٹیز کے اندر پیسہ لے کے اضافہ کیا جائے. وہ قومی خزانے میں اضافے کی مشینیں نہیں لگانے جاتا. جس دن FBR قومی خزانے کے اندر پیسہ ڈالنے کی مشین لگانے جائے گا, پاکستان کا تاجر اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. FBR اپنے ٹارگٹ تو پورے کرتے ہیں, وہ قومی خزانے میں جاتے ہیں. دیکھیں FBR جو ٹارگٹ پورے کرتا ہے وہ قوم کا خون نچوڑ کر پورے کرتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہر شہری سے اس کی آمدن کے مطابق ٹیکس لیا جائے. ہر شہری کو اس کی آمدن کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران کے. اکثر بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہمارے ساتھ جو نمائندگان آپ کی تنظیم کے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ اچھا فیصلہ ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں اب تاجر کے جو اس وقت حالات ہیں, کیا سمجھتے ہیں اب بہتری آنا شروع ہو گئی ہے؟ اب جو پہلے گلے شکوے تھے کہ جی کاروبار نہیں چل رہا, معیشت زبوں حالی کا شکار ہے, کاروباری حالات بالکل کافی مشکل میں, تو آپ کو اس کے بعد بہتری کی سمت دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جیسے آپ نے سوال کیا کہ بجلی کے حوالے سے جس میں ریلیف ملا جس سے ہم بہت خوش ہے, جو ایک اچھی بات ہے, جو حکومت ایک اچھے سمت کو چلا. ہم ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہے, جو حکومت میں پارٹیاں یعنی کہ ہم تاجر انہیں سپورٹ کرتے ہیں, ہم انہیں ووٹ دیتے ہیں, ہم انہیں نوٹ دیتے ہیں, ہم ہر حوالے سے. اور ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ یار ہم حکومت سے پنگا لیں, ہم احتجاج پہ, لیکن کبھی کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں. اس کو پھر ہم کیا نام دیتے کہ تاجر نہ چاہتے ہوئے بھی احتجاج پہ مجبور. ہمارے بہت سے ایسی مسئلے ہیں کہ جن پہ حکومت کے ساتھ ہمارا ٹیبل ٹاک ہم کرتے, اور ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم مسئلے بات چیت کے ذریعے حل کریں, ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. یار یہ تو نہیں ہے کہ ہم بس بدماشی کرنے نکلے, ہم ملک بند کریں, ہم احتجاج کریں, ہم ریلیاں نکالیں, ہم روڈ بند کریں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. حکومت دیکھیں, حکومت نے ابھی ہمارے ساتھ ریلیف دیا. کسی ٹیکس پالیسی کا اعلان کرتی ہے تو اس میں پھر اس کی تو بات کو پوری قوم تو مان لیتی ہے, لیکن تاجر ہوتے ہیں وہ احتجاج نکال لیتے ہیں. اصل میں سب سے بڑا قوت تاجر ہے, جو کروڑوں کی تعداد میں. اب میں آپ کو صرف اپنے کوئٹہ کا کہوں گا, 1,66,000 دکانیں صرف ہمارے کوئٹہ شہر میں. اتنا چھوٹا سا شہر ہے, بلوچستان کو اب چھوڑیں تو کتنی آبادی ہو گئی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کبھی بھی جنگ کریں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم احتجاج پہ جائیں. یہ اقدام آیا بجلی کا, اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور حکومت کا مل بیٹھ کے آگے بھی ہم اپنے مسئلے حل کرائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں بلائے, حکومت ہمیں اپنے سینے سے لگائے. یار ٹیکس کا مسئلہ ہے, اگر یہ واقعی ہمارا ٹیکس بینکوں میں جانا چاہے, یہ ٹیکس لوگوں کے جیبوں میں نہ جائے, FBR والوں کے جیب میں نہ جائے, انکم ٹیکس آفیسر کی جیب میں نہ جائے, وہ صرف ہمیں بینک کا راستہ بتا دے. بینکیں بھرنا ہمارا کام ہے, بھرنا ہمارا کام ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹیکس بھرنے کو تیار ہیں, لیکن طریقہ کار بہتر بنایا جائے. اور بجلی کی قیمت پر تاجروں کا یہ کہنا تھا کہ وہ خوشان فیصلہ ہے اور اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.